میری باجی بے اولاد تھیں اور گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میں اکثر باجی کے پاس رہتی تھی۔ میں جب بھی باجی کے ساتھ سوتی تو آدھی رات کے وقت باجی کے بیڈ سے آوازیں آتی۔ میں پوچھتی تو باجی کہتی تمہارا وہم ہے۔ ایک رات باجی اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ اس کمرے سے باجی کی عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے جا کر اس کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی باجی کو اس حال میں دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ باجی سٹوری میں شروع ہی سے اکھڑ اور بد مزاج سی تھی۔ جانے کیوں میری طبیعت ایسی تھی، میں اپنی ماں کی پریشانیوں کا احساس ہی نہ کرتی اور ہر دن اسے لڑ جھگڑ کر ان کی مشکلات میں اضافے کا باعث بنتی، جبکہ ماں پہلے ہی بے طرح مسائل میں گری تھی۔ میرا نام نتاشا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والد میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ خاندان میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس لیے میری ماں نے لوگوں کے گھر جا جا کر کپڑے بیچنے اور آرڈر لینے شروع کر دیے۔ میٹرک کرنے کے بعد میں نے بھی پڑھائی چھوڑ دی اور ماں کے ساتھ کام میں ان کا ہاتھ بٹانے لگی تھی، اور جب کبھی ماں زیادہ وقت یا کچھ دن کے لیے کہیں بھی جاتی تو مجھے باجی نسرین کے گھر چھوڑ جاتی۔ باجی نسرین میری سگی بہن نہیں تھی، بس ہماری ہمسائی تھی، اس لیے میں انہیں باجی ہی کہتی تھی۔ اس بار بھی امی 3 دن کے لیے کسی کی شادی پر جا رہی تھی، مگر میں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اس لیے امی شام کے وقت مجھے باجی کے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ باجی نسرین کی نوکرانی نے میرے لیے ایک الگ بیڈ خالہ کے کمرے میں ہی لگا دیا تھا۔ خالہ نسرین ایک بڑے سے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کے شوہر دوسرے شہر میں کام کرتے تھے، مہینے یا 15 دن بعد واپس آتے۔ کیونکہ میرا ان کے ساتھ کوئی سگا رشتہ نہیں تھا، اس لیے میں انہیں کبھی باجی کہتی اور کبھی خالہ۔ مجھے دیکھتے ہی باجی نسرین خوشی سے کھل اٹھیں اور گلے سے لگا کر پیار کرنے لگیں، اور وہاں جاتے ہی میرا مزاج بھی ہمیشہ کی طرح بدل گیا۔ شام ہونے کو تھی، میں نے کھانا کھایا، ساتھ ہی باجی نسرین نے میرے لیے اپنی نوکرانی سے کہہ کر اپنے ہی کمرے میں ایک بیڈ لگوا کر اس پر بستر سیٹ کروا دیا۔ مجھے اس وقت ذرا سی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ جب کمرے میں ایک ڈبل بیڈ موجود تھا تو میرے لیے الگ سے بیڈ لگوانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن خیر میں نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا۔ میں اس بڑے سے گھر میں آ کر کافی خوش تھی، لیکن رات کے دوسرے پہر اچانک مجھے ایسا لگا جیسے باجی کے بیڈ پر سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ میں ایک دم ڈر گئی اور سہم کر چادر منہ پر ڈال لی، لیکن یہ آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا وجود بھی موجود ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی بچے کی آواز ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں ذرا دیر کو تیز ہو گئی تھیں۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ میں نے فوراً باجی کو آواز لگائی، باجی مجھے لگ رہا ہے کمرے میں کوئی ہے۔ باجی نے بڑے پیار سے جواب دیا، نہیں میری بہن، کمرے میں کون ہو سکتا ہے، بس ہم دونوں ہی تو ہیں۔ باجی نسرین کی بات پر مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے دوبارہ کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں لائٹ جلا دوں؟ تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی۔ لیکن جب میں نے انہیں کہا کہ میں آ کر آپ کے پاس سو جاؤں، تب باجی کی آواز میں ایک دم غصہ امڑ آیا۔ وہ بولی، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے بستر میں سوئی رہو، میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں سلاتی۔ میں سہم کر اپنی چادر میں ہی سو گئی، آیت الکرسی پڑھ کر آنکھیں موند لیں۔ وہ رات تو اللہ اللہ کر کے گزر گئی تھی، لیکن باجی نسرین کی حرکتوں پر مجھے شک ہونے لگا تھا۔ اگلی صبح میں نے باجی کا سارا گھر چھان مارا، مگر مجھے اپنے اور ان کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آیا۔ میں حیران تھی، رات کو باجی نسرین کے بیڈ پر باجی کے ساتھ کون تھا؟ اسی طرح سارا دن گزر گیا، لیکن باجی نسرین کا رویہ رات ہوتے ہی میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ شاید اس بار انہیں میرا آنا پسند نہیں آیا تھا، یا پھر میں نے ان کی زندگی میں خلل پیدا کر دیا تھا۔ دراصل میں بچپن سے ہی تیز مزاج کی لڑکی تھی۔ جس عمر میں بچیاں گڑیوں سے کھیلا کرتی ہیں، میں اس عمر میں گڑیوں کو توڑ دیتی تھی۔ گھر میں بات بات پر ماں کے ساتھ لڑتی رہتی تھی، اپنی ماں کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی، مگر یہاں باجی نسرین کے مزاج کی وجہ سے چپ تھی، اور دوسرا یہ کہ باجی نسرین امیر بھی تھی۔
ان کا شوہر اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ باجی نسرین میرے لیے اکثر تحفے تحائف بھی لایا کرتی تھی، اس لیے مجھے ان کے بڑے گھر میں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ماں تو مجھے خود یہاں پر چھوڑ کر گئی تھی، لیکن اب باجی نسرین کے گھر رونما ہونے والے ان واقعات سے میں پریشان ہو گئی تھی۔ رات کے وقت میں جیسے ہی سوئی، مجھے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میری تو شروع سے ہی نیند خاصی کچی تھی، اب تو ویسے بھی میں پرائے گھر میں تھی، فوراً سے میری آنکھ کھل گئی۔ باجی نسرین کمر سے نکل چکی تھی، اب میری نظر باجی پر تھی۔ میں بجلی کی طرح پھرتی سے اپنے بستر سے اٹھی اور ان کی جانب لپکی۔ باجی نسرین کمرے کے پچھلی جانب موجود سٹور میں جا چکی تھی اور دروازے کے تاک بند کر دیے تھے۔ اب میرے سارے شکوک و شبہات حقیقت میں بدل گئے۔ میں تیزی سے سٹور کے دروازے کے پاس گئی۔ میں نے اندر سے باجی نسرین کی عجیب و غریب آوازیں سنی تھی۔ میں جوان بھی تھی اور سمجھدار بھی، ہر بات کی سمجھ بوجھ رکھتی تھی۔ اچانک میرے دل کو ایک ڈر سا لگا کہ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے۔ مجھے یہ آوازیں واضح سنائی تو نہیں دے رہی تھیں، جس کی وجہ سے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ باجی نسرین کیا کر رہی ہیں۔ آخر میری ہمت جواب دے گی، میں نے دھاڑ سے دروازہ کھول دیا۔ اس بات کے منظر نے مجھے عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ میں بے چینی کا شکار ہو گئی تھی۔ میں آگے بڑھی تو باجی نسرین مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ میں نے کہا، باجی آپ یہ کیا کر رہی ہیں، وہ بھی رات کے اس پہر؟ تو باجی نے حیرت سے میری جانب گھوم کر دیکھا۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ فوراً میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے بہنا، اس بارے میں کسی کو نہ بتانا، اور میرے شوہر کو تو بالکل بھی نہیں، ورنہ وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ یہ سن کر میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ باجی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں یہ سب بہت مجبوری میں کر رہی ہوں۔ تمہیں پتہ چل جائے کہ قسمت نے میرے ساتھ کیا کیا ظلم کیا ہے تو تمہاری آنکھوں میں آنسوؤں سے بھر جائیں گی۔ یہ سب میں اپنے بچے کی خاطر کر رہی ہوں۔ مجھے اولاد چاہیے، اولاد کی کمی مجھے بہت محسوس ہوتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں چونکی۔ اب انہوں نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میں شروع سے ہی بے حد حسین تھی، شادی کے بعد بھی ایسے ہی حسین رہنا چاہتی تھی۔ تمہارے بھائی سے میری پسند کی شادی ہوئی، اتنا بڑا گھر تھا اور ان کے خاندان کی نیک نامی پورے علاقے میں مشہور تھی، سو ہماری شادی بآسانی ہو گئی۔ لیکن شادی کے کچھ ماہ بعد ہی اللہ نے مجھے ماں بننے کا شرف بخشا، مگر میں اپنے حسن اور جوانی کے خمار میں اس قدر مدہوش ہو چکی تھی کہ میرے نزدیک اولاد کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں ویسے بھی اولاد نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن میرے گھر میں میرے دور کی ایک عزیز مجھے ملنے آئی تھی۔ اس نے اپنے بچے کے بارے میں بتایا تو وہ ایک دم چونکی اور بولی، نسرین، بچہ پیدا کر کے اپنے گلے میں پھندا کیوں ڈالنا چاہتی ہو؟ تم تو بھی بہت خوبصورت اور جوان، تمہارے مستقبل میں کامیابی ہی کامیابیاں ہیں، تم اس طرح بچے کے جھمیلے میں پڑھ کر اپنی جوانی کیوں برباد کر رہی ہو؟ تم اس بچے کا کام تمام کر دو اور میں تمہیں ایک ڈائریکٹر سے ملواؤں گی جو تمہیں فلموں اور ڈراموں میں کام دے گا۔ یہ سن کر میرے منہ سے رال ٹپکنے لگی اور اس نے تو میرے منہ کی بات کہہ دی تھی۔ شروع سے میرا تو خواب یہی تھا کہ میں نے ٹی وی پر آؤں، اور جب آج میرا یہ خواب پورے ہونے والا تھا تو اس بچے کی وجہ سے کیوں پیچھے ہٹوں؟ وہ بھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ میں پہلے ہی اس سے چڑ گئی۔ یہ عورت میری رشتہ دار تھی، بے اعتباری کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو بھی اس بچے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میرے پاس یہ ایک سنہری موقع تھا۔ میں نے اس وقت کچھ قیمتی زیور اٹھائے اور اپنی عزیز شبانہ کے ساتھ چلی گئی۔ سب سے پہلے مجھے وہ ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں جاتے ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی گلا دبا دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر میں اس بچے کو ضائع کرواؤں گی تو دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی، مگر مجھے ان ساری باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اس بچے سے جان چھڑوا لی۔ پھر شبانہ مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے گئی۔
زیور وغیرہ تو میں نے پہلے ہی اسے امانت کے طور پر دے رکھے تھے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد کافی دیر تک پیدل فاصلہ طے کر کے ہم ایک گھر میں داخل ہوئے، مگر اس گھر میں قدم رکھتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر میرے چہرے کے سارے رنگ ایک ایک کر کے اڑ گئے۔